ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے. صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے تو خرید کر نوکر کے ہاتھ گھر بھجوا دیے. دوپہر کو کھانے کے لیے واپس گھر آئے. دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب تھے. انہوں نے انگوروں کا پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو ہم نے کھا لیے. جواب سن کر کچھ دیر تو سوچتے رہے اور پھر فوراً دسترخوان سے اٹھے. ایک ملازم ساتھ لیا اور ایک پراپرٹی والے کے پاس جا کر ہاتھوں ہاتھ ایک پلاٹ خرید لیا. پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلا کر مسجد کی تعمیر کے لیے ایک بڑی رقم کا چیک بھی دے دیا. ان کے اخلاص اور شوق نے چند گھنٹوں میں سارے کام کرا دیے. بہترین پلاٹ بھی مل گیا, اچھا انجینئر اور ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کھدائی بھی شروع ہو گئی. شام کو وہ صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا, آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ جواب دیا, اپنے اصلی گھر کے لیے انتظام کرنے گیا تھا. الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا ہے, ورنہ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے تو میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ میں جو اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا اب خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج چکا ہوں. اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے, دنیا میں تو ہم نے اپنا گھر بنا لیا, کیا جنت میں گھر بنانے کی تیاری کر لی؟ آئیے آگے بڑھیے, ہو سکے تو ایک مسجد بنائیے, مسجد نہ بنا سکیں تو مسجد میں حصہ ملائیے. ہم رہیں نہ رہیں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. قبر میں بھی ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے. ہم میں سے جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا گھر کا کوئی فرد دنیا سے چلا گیا ہے, اس کو بہترین تحفہ دیجیے, اس کے نام کی مسجد بنائیے یا اس کے نام کا کچھ حصہ مسجد میں ملا دیجیے. انشاءاللہ روزانہ مرحوم کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے گا. آپ کی دعوت اسلامی سالانہ کم و بیش 600 مساجد دنیا بھر میں بنا رہی ہے. آگے بڑھیے, اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے اور مسجد بنا کر جنت میں گھر بنائیے.